بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی سورت 7 مرتبہ پڑھ لو، کسی سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محترم ناظرین، جب بھی تمہیں پیسوں کی فوری ضرورت پڑ جائے تو صرف اور صرف 7 مرتبہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ صبح پڑھیں گے تو شام تک پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک گیپ سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا اس کی ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور عمل کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں، کیونکہ اس عمل کے بعد کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس خود مال و دولت چل کر آئے گا، رزق آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ اب آپ کو مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، اس بندے کی رزق دولت کے متعلق تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ عمل جتنی بار بھی کریں گے اتنی بار ہی پیسوں کا انتظام ہوگا۔ ناظرین، جتنی ضرورت ہو آپ اتنا تصور کر لیں کہ مجھے بھائی 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اور حقیقتاً آپ کو ضرورت ہو تو آپ فوری طور پر اس کا تصور کر کے نیت کر کے اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ عمل کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب میں بالکل آسان الفاظ میں بتاؤں گا۔ ناظرین، آپ کے گھر میں چاول موجود ہوتے ہیں، چاول جو ہم کھاتے ہیں کچے چاول لینے ہیں، اور 7 دانے اس میں سے گن کر آپ نے علیحدہ کر لینے ہیں۔ ہر کوئی یہ عمل کر سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان۔ اگر مثال کے طور پر آپ کے گھر میں چاول نہیں ہے تو پھر آپ کیا لیں گے؟ دال، جو چنے کی دال ہو وہ لے لیں، یا آپ مونگ کی دال لے لیں۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کو مل جائے، یا گندم بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے یہ گندم کے 7 دانے گن لینے ہیں، یا دال کے 7 دانے گن لینے ہیں، یا چاول کے 7 دانے گن لیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، اگر وہاں سے ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو آپ وہاں سے یہ چیز لے لیں، اور اس کو گن کر آپ علیحدہ کر لیں۔ 2 صاف کاغذ لینے ہیں، سفید رنگ کے۔ عمل پر آسان ہے، لیکن اس جیسا عمل شاید آپ نے پہلے زندگی میں نہ کیا ہو۔ جب بھی کبھی آپ کو ضرورت پڑے زندگی میں، آپ نے بس یہ عمل کر لینا ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی، اسی وقت پیسوں کا، رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی خصوصی مدد فرمائیں گے۔ اب سب سے پہلی چیز جو ہے درود پاک پڑھنا۔ اعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ پڑھیں گے۔ جو اس میں سورہ مبارکہ پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک نہایت آسان سورہ مبارکہ ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، بالکل مختصر سی ہے۔ جب میں پڑھوں گا تو آپ خود کہیں گے یہ تو مجھے یاد ہے، یہ تقریباً ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بھی ہے۔ وہ خاص طریقہ ہی تو میں بتانے لگا ہوں، جس کے ذریعے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے۔ رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں بے پناہ برکت پیدا ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں بھی اس عمل کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس درود پاک کے بڑے فائدے ہوتے ہیں جو درود پاک ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہی درود پاک آپ نے شروع میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اب میرے ساتھ ایک بار مل کر پڑھیں تاکہ آپ کو بھی اس کا پڑھنے کا فائدہ نصیب ہو، اور آپ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں، کیونکہ اس سے مشکلات سے نجات مل جاتی ہے۔ جو شخص بھی یہ خواہش رکھتا ہے، جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں، اس کے دل کو سکون مل جائے، رزق مل جائے، قرضے کی ادائیگی اس کی اللہ کی بارگاہ سے غیب کے خزانوں سے ہو جائے، وہ بندہ اس کو میرے ساتھ ضرور پڑھے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ اس کے پڑھنے سے بندہ اللہ کے قہر سے، اللہ کے غضب سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور خصوصی طور پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو مریض ایسا ہو جس کو ڈاکٹروں نے بھی مایوس کر دیا ہو، اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بندہ ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے اللہ اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ جتنی بھی بڑی سے بڑی آفت ہو، جتنی بھی بڑی مصیبت ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے حفاظت فرماتا ہے، اور دشمنوں سے بھی اللہ اس بندے کو محفوظ فرماتا ہے۔ حاسد کے حسد اور اسی طرح جتنی بھی تنگ کرنے والی چیزیں ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں، جو تعداد میں نے بتائی ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ درود پاک میں بھی
آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ یہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اب یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آپ کو 7 نعمتیں نصیب ہوں گی۔ آپ نے ارادہ کر لینا ہے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، حاجت ہے۔ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر عمل کو شروع کرنا ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ چیزیں پڑھ لیں، پھر 2 منٹ کے لیے آپ نے آنکھیں بند کر کے ایک خاص ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آنکھیں کھولیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کی برکتیں، اس کے معجزات خود دیکھ لیں گے۔ ناظرین، اب اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کہ ویڈیو کو مکمل دیکھے بغیر عمل سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس عمل سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ ایک تو رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے، مال و دولت میں کثرت ہوتی ہے۔ اس عمل کے ذریعے برکت بھی ملتی ہے اور کثرت بھی ملتی ہے، یعنی کہ برکت اور چیز ہے، کثرت اور چیز ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میں بہت زیادہ کماتا بھی ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی، کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو یہ ہوتا ہے اس کے رزق میں کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا بہت کھاتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ برکت اتنی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس میں سے بھی بچ جاتا ہے، تو یہ برکت ہوتی ہے۔ اس عمل سے رزق میں برکت بھی آتی ہے، کثرت بھی آتی ہے، تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ مرتا ہے تو اس وقت روح آسانی کے ساتھ نکلتی ہے۔ مخلوق خدا اس بندے سے بے پناہ محبت کرنے لگ جاتی ہے، وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اس کے بڑے زیادہ فائدے ہیں۔ اب میں ان کی طرف نہیں چلتا، صرف آپ کو اختصار کے ساتھ عمل بتانے کی کوشش کرنے لگا ہوں تاکہ آپ لوگ اس طرح عمل کو کر سکیں۔ ناظرین، آپ نے چاول کے دانے کے اوپر جو سورت پڑھنی ہے، اسے صرف 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک استغفار بھی پڑھنا ہوگا، اور اس کے بعد ایک ذکر ہوگا جو آپ نے آنکھیں بند کر کے کرنا ہوگا۔ چاول کے دانوں پر جو سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اس سورت کی اپنی فضیلت ہے، اور حدیث پاک میں بھی بہت زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے۔ اور چاول یا دال کے اوپر کیسے اس سورت کو پڑھنا ہے سمجھیے گا۔ تعداد میں نے عرض کر دی ہے، درود پاک میں نے عرض کر دیا۔ سب سے پہلے آپ نے 2 کاغذ لینے ہیں، دونوں کاغذ اپنے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک پہ آپ نے یا چاول یا جو بھی آپ نے لیا ہے گنتی کر کے آپ نے اس کو اوپر رکھ دیا۔ اب آپ نے وہاں سے ایک دانہ اٹھانا ہے، اس پر آپ نے 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور اس کو دوسرے کاغذ میں رکھ دینا ہے۔ جو صاف کاغذ آپ نے لیا ہے، کاپی کا کاغذ بھی لے سکتے ہیں، اخبار بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی تصویر نہ بنی ہو، کاپی کا صاف کاغذ لے لیں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ تو اب اسی طرح آپ نے وہاں سے ایک دانہ اٹھانا ہے، اس کے اوپر 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اس کو دوسری سائڈ پر رکھ دیا، پھر دوسرا دانہ اٹھایا، اس میں سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھی، پھر تیسرا دانہ اٹھایا، پھر چوتھا دانہ اٹھایا، اور پھر 5واں دانہ، پھر چھٹا، 7واں، اس طرح ہر دانے کے اوپر آپ نے یہ قرآن مجید کی سورت پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک اسم اعظم پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا اسم مبارک ہے جو بڑا کمال کا ہے، اور یہ دولت کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے، تمام حاجات کے حوالے سے بڑا بہترین عمل کہلاتا ہے۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے، اللہ فرشتے کے ذریعے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ آپ نے یہ اسم اعظم بھی چاولوں کے دانوں کے اوپر پڑھنا ہے۔ اب آخر میں یہ بتاؤں گا کہ ان دانوں کا آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو آپ نے کس طرح محفوظ رکھنا ہے، اور ان کے کیا برکات آپ کو ملیں گے۔ اب آگے چل کر میں یہ پوری وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی نوری ملائکہ بھی جس کو پڑھتے ہیں، ان کو بکثرت پڑھنے والے فرشتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کو جو پڑھتے ہیں، فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ جو شخص یہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، تو اس کی بخشش فرما دے۔ اللہ کی نوری ملائکہ اس کے لیے دعا کریں تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا مقدر والا ہوگا، اور کتنی شان والا ہوگا، اور کتنی عظمت والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو آپ نے چاول کے دانے کے اوپر پڑھنا ہے وہ ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ یا آپ نے 313 دفعہ پڑھ کر چاول کے 7 دانوں کے اوپر پھونک مار دینا
دینا ہے، اور اس طرح آپ کا یہاں تک اس عمل کا آدھا حصہ مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ یا ذوالجلال والاکرام جو آپ نے پڑھا ہے یہاں تک آپ کا یہ مکمل ہوا۔ اب آگے سنیے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد والی چیزیں بھی انتہائی ضروری ہیں، اگر آپ صرف اتنا پڑھتے ہیں تو پھر وہ کامیابی آپ کو نہیں ملنے والی، کیونکہ یہ آخر والی چیزیں جو ہیں یہ عمل کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ بس اتنا پڑھ لو، پھر یہاں سے تو لوگ غلطی کر جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں عمل کے اندر تاثیر نہیں ملی، عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ در حقیقت جب تک مکمل عمل کو سمجھ کر نہ کریں اس وقت تک پھر فائدہ بھی اس قدر نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو علامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کے جنازے پر حاضر ہوں۔ یہ معاویہ حضرت امیر معاویہ کے علاوہ ہیں، یہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنے پر رکھ دیے، ان کو جھکایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف نظر کی، آپ نے معاویہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرتبہ کس طرح معاویہ کو ملا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تو اس کو یہ مرتبہ اس وجہ سے ملا ہے کہ وہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے۔ جو بندہ پڑھتا ہے اس کے ہر دکھ درد مصیبت پریشانی کا علاج ہے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس کو جب بھی کبھی آپ ضرورت کے وقت پڑھیں، انشاءاللہ اس وقت تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب آپ نے اس طرح اس کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آنکھیں اپنی بند کر لیں۔ دعا کا بھی میں آپ کو طریقہ اور ترتیب بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ دعا بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ ہر وہ چیز حاصل کر لیں گے جس چیز کی آپ کو تمنا ہے، جس چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں اور جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں خاص کر اس بندے کو نصیب ہوتی ہیں جو بندہ اس طرح اس عمل کو کرتا ہے۔ ناظرین، اب آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہے جو اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا صرف ایک ہی اسم ذاتی ہے، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے اللہ کی صفاتی نام ہیں۔ تو آپ نے اللہ کی ذاتی نام کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آنکھیں بند کر کے، اور یہ سارا عمل بالکل مختصر سا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا۔ کوشش کریں کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ گھر کا ایک فرد بھی کر سکتا ہے، گھر کے تمام افراد مل کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، 2-3 لوگ بیٹھ کر بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بندہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی روحانیت بھی بڑھے گی، اس کے معاملات بھی حل ہوں گے، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ مقصد دنیا کا کوئی بھی ہو، سب سے پہلے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کی نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر تو نیت کر لیں گے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے تو پھر تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی 100% ہے، آپ ہر مراد حاصل کر لیں گے، ہر حاجت پوری ہوگی۔ جائیداد کے مقدمے ہوں اور اسی طرح کسی بھی قسم کی تنگی کا مسئلہ ہے، کامیابی کا مسئلہ ہے، یہ سب سے بہترین سب سے طاقتور عمل ہے۔ اس کو پڑھتے جائیے گا، انشاءاللہ تمام مسائل خود بخود آپ کے حل ہوتے جائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کا مستحق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو بندوں کو ہر وقت نوازتی ہے اور اپنے خزانہ غیب سے رزق کا انتظام فرماتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آنکھیں بند کر لینی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اس کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ آپ تسبیح کے دانوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ کائنات کے ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز شے کا مالک ہے۔ اللہ وہ زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کی چھپی اس چیزوں اور سینوں کے ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی ذات تو تمام غیب حقیقتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، جو آسمان سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگاتا ہے، جو خاکی بندوں کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے، جو لوگوں کو رائے حق دکھلاتا ہے، ضرورت مندوں کی طلب پوری کرتا ہے، جو اپنی رحمت کے ذریعے ہر چیز سے نوازتا ہے اور ہر بندے کو پال رہا ہے۔ وہ اپنے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بندوں کا محافظ بھی ہے، وہ بندوں کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام اللہ 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 کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے اس کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھ نہیں لیتا۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کچھ اس طرح کی تسبیح لے لیں۔ آپ نے درود پاک جو پہلے پڑھ لیا ہے، جیسے عمل کو بتایا آپ نے سورۃ الاخلاص کا عمل کر لیا
ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کا ذکر کر لیا۔ اب وہ جو دانے ہیں آپ کے پاس، آپ نے ان کو اسی کاغذ میں لپیٹ کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں اپنے گھر کے اندر۔ پھر جب کبھی زندگی میں پیسوں کی ضرورت پڑ جائے آپ وہی نکالیں، اس کے اوپر اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ یہ 3 طرح کی چیزیں ہوں گی۔ ناظرین، آپ نے آنکھیں بند کر کے یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، آخر میں آپ نے استغفار پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے صرف 2 منٹ پڑھنا ہے۔ 2 منٹ کے اندر یہ 100 بار ہو جائے، 200 بار ہو جائے، 400 بار ہو جائے، جتنا آپ سے پڑھا جا سکتا ہے آپ نے 2 منٹ پڑھنا ہے۔ 2 منٹ کا اگر آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو پھر آپ نے یوں کرنا ہے کہ ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، لیکن پڑھنا آہستہ آہستہ ہے۔ اللہ 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 اس طرح پڑھنا ہے۔ خدا را جیسے بتا رہا ہوں ترتیب کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، بالکل سستی نہیں کرنی، بالکل کمی نہیں کرنی۔ اس ذکر سے روحانیت حاصل ہوتی ہے، باطن کھل جاتا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ایک ہی سانس میں زیادہ تعداد میں پڑھتے جائیں، یعنی اللہ 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 جتنی زیادہ ایک سانس میں ہو سکے آپ اس کو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ چاہے آپ یہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی اس کو 3 سانس میں مکمل کر لیں، 5 میں مکمل کر لیں، 7 میں مکمل کر لیں، لیکن آپ اس کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ایک ہی سانس میں پڑھنے کی دیر ہے، اور انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھول دینی ہے، پھر آپ نے صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں۔ اسی طرح آپ نے پھر استغفار پڑھنا ہے، اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ ابھی آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ استغفار بھی سن لیں کہ کون سا پڑھنا ہے۔ استغفار جو ہے وہ صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ توبہ کریں گے تو اللہ میرے سے جتنے گناہ ہوئے معاف فرما دے، اس عمل کی بدولت میرے تمام مسائل کو حل فرما دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی ضرورت ہوگی طلب کریں، اللہ ضرور پوری فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ معنی یہ ہوا کہ اے لوگو مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے۔ معنی یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت اور فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کی شان الوحیت کے حضور ہماری ابدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت اور عطا پر ہمارے توکل اور اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین، حاکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اس کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ کریم ہے، بخششیں فرماتا اور جو دو کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے۔ دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط و آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، ناجائز و گناہ کی دعا نہ مانگی جائے، دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک عبدی
نصیب فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے، مثلا اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز ادا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔